ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز و محترم لائق صد احترام ناظرین گرامی قدر، آج 21 رمضان المبارک یوم علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آج کا دن شہادت علی کا دن ہے۔ 21 رمضان المبارک سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے موسوم، اسی حوالے اور اسی نسبت سے آج ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا زاد بھائی اور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر اور جناب حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بابا جان مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب پر روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین محترم، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ شروع سے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پرورش آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پائی اور حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اس وجہ سے وہ قلبی الفت اور دلی جو نسبت تھی، اس نے سیدنا علی المرتضیٰ کو سب سے پہلے ایمان لانے والوں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پیر کے دن اعلان نبوت فرمایا تھا اور سیدنا علی المرتضیٰ نے پہلی نماز منگل کے دن ادا کی تھی۔ بچپن کی عمر ہے اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانا، بچپن کا ذہن اور دماغ کسی سوچ سے بالکل عاری اور کسی قسم کی سوچ سے بالکل پاک ہوتا ہے، اور جیسا اس کے من میں آتا ہے بچہ ویسا ہی کرتا ہے۔ مگر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت اور سنگت نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کمسنی عمر میں بھی ایسا خوبصورت اور کمال فہم اور فراست عطا کر دیا تھا کہ انہوں نے اس بچپن ہی کے اس عمر میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت اور حقانیت کو جانچ لیا، سمجھ لیا، پہچان لیا اور اللہ کی توحید کا اعلان کر دیا۔ حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کی روشنی میں اگر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کا مقام اور مرتبہ پہچاننے کی اگر کوشش کی جائے تو ایک انسان کے سامنے فضائل و مناقب علی المرتضیٰ کی حدیث کا انبار لگا ہوا نظر آتا ہے۔ حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں رہنے کا حکم ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ آپ جنگ پر نہیں جائیں گے، آپ مدینہ شہر میں بچوں اور عورتوں کی حفاظت کریں گے، تو جناب علی المرتضیٰ نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو میری بہادری اور میری شجاعت پر کسی قسم کا کوئی اعتراض ہے، یا اس پر آپ کیا کوئی ایسی کوئی کمی محسوس کرتے ہیں
کہ جو جنگ میں ہونی چاہیے تھی اور میں نے اس کو جو ہے اپنے عمل کے ذریعے سے اس پر عمل نہ کیا ہو۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غزوہ تبوک کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شہر مدینہ میں خواتین اور بچوں کے ساتھ رہنے کا حکم ارشاد فرمایا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہاں کیوں چھوڑے جا رہے ہیں، مجھے جنگ میں اپنے ساتھ کیوں نہیں لیے جا رہے کہ میں بہادری اور شجاعت میں مشہور ہوں اور ہر کوئی جانتا ہے کہ میں دلیر بھی ہوں، بہادر بھی ہوں اور ایک شجاع طبیعت رکھنے والا ایک زبردست مجاہد اسلام بھی ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ اے علی، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ جیسا موسیٰ کے لیے ہارون تھے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علی اسی طرح ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ان کے بھائی تھے، ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ انہوں نے موسیٰ اور ہارون کے درمیان جو خونی محبت اور جو خونی رشتہ، بھائی چارے کا جو رشتہ تھا، اس کی مثال دیتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رشتہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جوڑا۔ اسی طرح سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں ایک اسلامک سوسائٹی کو اسٹیبلش کیا اور اس کی اسٹیبلشمنٹ کے بعد ایک انصار کو دوسرے مہاجر کا بھائی بنا دیا، جو مہاجرین مکہ المکرمہ سے آئے تھے مدینہ منورہ میں رہنے والے انصار کو ہر ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا اور ایسا شیر و شکر کر دیا کہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ایک مثالی بھائی چارے اور ایک مثالی محبت اور الفت کا درس دے دیا کہ اگر تم نے کسی بھی معاشرے میں امن قائم کرنا ہے تو پھر تمہیں اس معاشرے میں بھائی چارگی اور امن کا اسی انداز میں چرچا کرنا ہوگا، پرچار کرنا ہوگا جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں اس سوسائٹی کو قیام پذیر فرمایا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا گیا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک مہاجر کو ہر ایک انصار کا بھائی آپ نے بنا دیا ہے، ایک مہاجر ایک انصار کا بھائی بن گیا، میں اکیلا رہ گیا ہوں کہ مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ قربان جائیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کمال محبت کا اظہار سیدنا علی المرتضیٰ سے اس انداز میں فرمایا کہ اے علی، پریشان کیوں ہوتے ہو کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی قرار دیا۔ بہت سے لوگ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ ان فضائل و مناقب کی روشنی میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے کرتے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس صحابی کو جو مقام اور مرتبہ عطا کر دیا ہے تو پھر اس مقام اور مرتبے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو ہٹا نہیں سکتی۔ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں ہی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کی امامت کے لیے مقرر فرما کر یہ اعلان فرما دیا کہ میری دنیا سے پردہ کرنے کے بعد اگر میرا خلیفہ سب سے پہلے کوئی ہوگا تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ثانی دوسرا خود قرآن نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اور بہت ساری دلائل اگر ہم دینا شروع کریں افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تو پھر یہ ایک وقت کا بڑا دفتر درکار ہوگا۔ مختصراً عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ رب العزت کا ہمارے عقیدے پر یہ خاص کرم اور فضل ہے کہ ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوڑوں کی خیرات کے صدقے میں اللہ رب العزت نے محبت
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کردہ اس اخوت کے درس کو اس انداز میں ہمیں سمجھنے کا موقع میسر اور عطا فرمایا ہے کہ ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مقام کے بھی قائل ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور عظمت کو بھی ہم ہر جگہ اس کا پرچار اور اس کا بیان کرتے ہیں، مگر جس کا مقام پہلے ہے اس کا مقام پہلے ہے، جس کا مقام اس سے نیچے ہے اس کا مقام اس سے نیچے ہی ہے، کسی ایک کو آگے دوسرے سے بلند کر کے نہیں، بلکہ جس کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کے حساب سے ہم ہر ایک سے محبت اور عقیدت رکھنے والے ہیں، ہم ہر ایک کو اس کے مقام اور منصب کے اعتبار سے انہیں محبت بھی دیتے ہیں، عزت اور احترام بھی دیتے ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنا ثانی قرار دیا ہے تو سیدنا علی المرتضیٰ کو اپنا بھائی بھی قرار دیا ہے۔ جہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کا مجدہ سنایا جا رہا ہے، تو وہی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا قرآن ثبوت دیتے ہوئے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ کا اعلان بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہر ایک کا مقام اور منصب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرما دیا، اور ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے ہمیں اسی بات کا درس دیا ہے کہ کسی کی شان کو بڑھاتے ہوئے یا کسی کی شان کو گھٹاتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھٹک جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم گمراہ ہو جاؤ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے منحرف ہو کر اور کسی صحابی رسول کی شان کو گھٹاتے گھٹاتے کہیں تم ان کی شان میں گستاخی نہ کر بیٹھو اور ان کی شان میں گستاخی کر کے کہیں تم اپنا ایمان ضائع نہ کر بیٹھو۔ اس لیے ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف نے جو ہمیں درس دیا ہے وہ اسی بات کا ہے کہ تمہیں اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام اور منصب عطا کر دیا، تمہارے لیے وہ مقام اور منصب ان کا ماننا لازم اور ضروری قرار دے دیا گیا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ اصحابی کالنجوم بیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ اوورال تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت اور فضیلت کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی بھی اقتدا کر لوگے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام کا یہ مقام اور منصب، اور پھر ہم ان صحابہ کا آپس کے ان کے آپس میں درمیان کی خلفشار نفرتوں کو تلاش کرتے پھریں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت، بھائی چارگی اور مساوات کا ایسا عظیم درس انسانیت کو دیا ہے، اور اس مساوات کا سب سے پہلا اور براہ راست درس حاصل کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظیم جماعت ہے کہ جنہوں نے اس مساوات کے درس کو ایسا حاصل کیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گئے۔ بات دوسری طرف جا رہی ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کی شان کو بیان کر رہے ہیں، تو آئیے ایک اور حدیث مبارکہ سے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے واپس تشریف لا رہے ہیں، ایک مقام آتا ہے جس کو غدیر خم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر پڑاؤ ڈال دیا جائے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر سجایا جاتا ہے، ظہر کا وقت ہے، ظہر کی نماز اس تپتے صحرا میں ادا کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، خطاب ارشاد فرماتے ہیں، اس کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ میں تمہارے مال، تمہاری جان اور تم سب چیزوں سے بڑھ کر تمہارا مالک ہوں؟ سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری جان، مال، اولاد سب کچھ کے مالک ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ہم سب کا مالک قرار دیا ہے، ہم سب آپ کے غلام ہیں۔ یہ سارے اقرار کروانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، ان کے ہاتھ کو تھام کر ہاتھ کو بلند کرتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ لوگو سن لو، میرے مالک اور میرے دوست اور میرے مولا ہونے کا اقرار کرنے والوں، سن لو، من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ آج کے بعد
جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں دوست ہوں، اس کا علی مولا اور اس کا علی دوست ہے۔ یہ وہ شان، مقام اور منصب اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اور پھر اس اعلان پر لبیک کہنے والوں کی صف میں سب سے پہلے کھڑا ہوا اگر کوئی شخص نظر آتا ہے تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ جنہوں نے سب سے پہلے اس بات کا اعلان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تسلیم کر لیا، ہم نے مان لیا کہ جس طرح سے آپ ہمارے مولا ہیں اسی طرح سے یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے مولا ہیں۔ تو پھر جب ایک صحابی نے علی المرتضیٰ کو مولا مان لیا تو پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یہ نفرتیں کیوں تلاش کی جاتی ہیں؟ ان صحابہ کے درمیان محبت کے رشتے کو توڑنے کی کیوں کوشش کی جاتی ہے؟ ایک امت کو خلفشار میں کیوں پیدا کیا جاتا ہے؟ ایک امت کے ذہنوں میں ان وسوسوں کو کیوں پیدا کیا جاتا ہے؟ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ صحابہ کے درمیان جو ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت تھی، جو محبت اور الفت کا ان کے درمیان رشتہ تھا، جو باہمی تعلق تھا، ہمیں اس کو جو ہے ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری آنے والی نسل، ہماری ینگ جنریشن اس بات کو سمجھ سکے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کس مقام پر فائز تھے، انہوں نے کس طرح سے محبت کا درس دیا، کس طرح سے اخوت اور بھائی چارگی کا درس دیا، کس طرح انہوں نے ایک دوسرے کی جان مال اولاد کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی ان محبتوں کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے ایک دوسرے پر اپنی جان کو نچھاور کر دیا۔ کیا ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا ہے، اگر ان کے گھر کے دروازے پر کوئی پہرے دار کھڑا ہوا ہے تو وہ کوئی دور کا کوئی صحابی نہیں ہے، کسی اور مقام کا رہنے والا نہیں ہے، بلکہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب کے اطہر کے ٹکڑے، ان کے لخت جگر سیدنا حسن اور حسین اس ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ علی المرتضیٰ کی جانب سے یہ احکامات ہیں کہ دیکھو اپنی جان کو کسی بھی مشقت میں ڈال لینا، مگر اپنے چچا عثمان بن عفان کو کسی بھی صورت میں اور کسی بھی طور پر تکلیف نہ پہنچنے دینا۔ حسن اور حسین عثمان بن عفان کے چوکیدار اور گارڈ کی اور دروازے پر محافظ کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ علی المرتضیٰ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان اگر یہ محبت کا ایک وہ لازوال درس نہ ہوتا، ایک وہ لازوال اور بے مثال رشتہ نہ ہوتا، تو کوئی اپنے لخت جگر کو کیوں اپنے دشمن کے دروازے پر اس کا محافظ بنا کر کھڑا کرتا ہے؟ ہمیں ان چیزوں کو پھیلانے کی ضرورت ہے، ان محبت کے ان دروس کو پھیلانے کی ضرورت ہے، ان محبت کے پیغاموں کو پھیلانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا معاشرہ آپس میں مل سکے۔ یہ تفرقہ بندی، یہ مسلک پسندی، یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے معاشرے سے ختم کرنی ہوں گی، اور یہ ہمارے معاشرے سے اسی وقت ختم ہو سکتی ہیں کہ جب ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی سیرت طیبہ اور ان اصحاب کی آپس میں انہوں نے جس طرح سے زندگی کو بسر کیا اس سے سبق حاصل کر کے اس سبق کو ہم اپنی زندگیوں میں جب راسخ کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارا معاشرہ امن والا بھی ہو جائے گا، محبت والا بھی ہو جائے گا، بھائی چارگے والا بھی ہو جائے گا۔ اور پھر دیکھیے گا کہ کس طرح سے مسلمان اپنا وہ لوٹا ہوا اور وہ گم شدہ جو وقار ہے اس کو کس طرح سے حاصل کرتے ہیں۔ ایک دور وہ بھی تھا کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں جب مسلمانوں نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا تھا اور حضور کی اتباع اور حضور کے دامن سے وابستگی اختیار کر لی تھی، تو پھر کم و بیش ساری دنیا پر مسلمان جو ہے حکمرانی کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے تھے۔ آج اگر ہمارے درمیان یہ چیزیں جو پیدا ہو گئی ہیں، آج ہم اگر ذلت کا اور رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں تو یہ محض اس وجہ سے ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے رشتہ توڑ لیا ہے، حضور کے اصحاب کی محبت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اس درس کو دوبارہ جب ہم حاصل کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم وہ کھویا ہوا وقار واپس حاصل کر لیں گے اور اللہ رب العزت مسلمانوں کو اس کا وہ وقار اور منصب دوبارہ دنیا میں عطا کر دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے سچی پکی وابستگی عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی جو سیرت ہے، ان کے اصحاب کی جو زندگیاں ہیں، وہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اس مشعل راہ کو ہم سب کو اپنے لیے راہ ہدایت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔